آئی کے نوجوانوں نے, بچوں نے, لڑکیوں نے, عورتوں نے ایک کمال کر کے دکھا دیا. اتنی بری طرح سے ایکسپوز ہو گئے کہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ یہ بدنام ہو گئے. 8-10 مہینے سے زیادہ یہ حکومتیں چل رہی نہیں ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آزاد امیدوار میجورٹی میں جیت گئے. تو عمران خان سے غلطی نہیں ہوتی تو وہ فرشتہ ہوتا. میری نظر میں عمران خان چور نہیں ہے. ان لوگوں نے کچھ نہیں لیا تو شاخانہ سے, ان لوگوں نے گاڑیاں نہیں لی کیا تو شاخانہ سے, جبکہ قانوناً وہ گاڑیاں لی. لوگوں نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ الیکشن کے دوران میں کہیں بھی نہیں نکلا. 2.5-3 مہینے پہلے ہی الیکشن کا رزلٹ بک چکا تھا اور پیمنٹ بھی ہو گئی تھی, پیمنٹ بھی کر دی گئی تھی. جب میں ہمیشہ کہتا تھا, اور میرے کچھ دوست کہتے تھے بار بار کیوں کہتے ہیں, میں ہمیشہ کہتا تھا کہ فیڈریشن کی علامت ہماری فوج ہے, رکھوالی ہے فیڈریشن کی. کوئی بھی سیاسی پارٹی, کوئی بھی سیاسی لیڈر اب نیشنل لیول پہ, قومی لیول پہ کوئی بھی نہیں ہے, سب صوبے لیول پہ آ گئے. اس الیکشن نے پروو کر دیا. ہم نے دلچسپی نہیں دکھائی, وہ میں نے بتا دیا کہ 2.5-3 مہینے پہلے ہی ہمیں پتا تھا کہ پیمنٹ ہو گئی ہے, جہاں جہاں جانی تھی پیمنٹ چلی گئی ہیں. باقی یہ ہمارا ایک آئینی حق ہے کہ ہم احتجاج کریں, پروٹیسٹ کریں, لیکن ہمارا پروٹیسٹ احتجاج جو الیکشن میں ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کے خلاف ہے. باقی فوج ہماری اپنی ہے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو ہماری فیڈریشن کو سنبھال رہی ہے اس فوج سے ہم دور ہوں, ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. باقی سیاسی اختلافات ہوتے رہتے ہیں اور سیاست سے میں تھوڑا دور اس لیے رہتا ہوں کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں جو جتنا اچھا جھوٹ بول سکے گا اتنا اچھا لیڈر بن سکے گا. اسی لیے میں زیادہ تر دور رہتا ہوں کہ جھوٹ بولنا کم پڑے. باقی جہاں تک الیکشن کا سوال ہے, جو جیتا ہے وہ خود پریشان ہے, سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے, اور جو ہارا ہے یا ہروایا گیا ہے وہ سب ہم راستے پہ نکلے ہوئے ہیں. تو اب تو یہ جو فیصلہ جو ہمارے ملک کے کرتے ہیں, اب ان کو سوچنا پڑے گا کہ اب آپ کے پاس کوئی بھی قومی پارٹی یا کوئی بھی قومی لیڈر نیشنل لیول پہ نہیں رہا. تو اب کون بچا فیڈریشن سنبھالنے والا سوائے فوج کے؟ کون بچا ہے؟ اب فلسطین میں دیکھو کیا حشر ہے, غزہ میں دیکھو کیا حشر ہے, لوگ جوتے کھا رہے ہیں, مر رہے ہیں. اگر یہ ہماری فوج نہیں ہو تو ہمارا بھی یہی حشر ہوگا. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم خوار ہوں, خراب ہوں. یہ ہماری فوج ہے جس کی وجہ سے ہم عزت سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہی فوج ہماری بارڈر سنبھال رہی ہے, یہی سرحدوں کو سنبھال رہی ہے. باقی جہاں تک سوال ہے الیکشن کا, اس پہ بھی میں ضرور تھوڑی روشنی ڈالنا چاہوں گا. اب انٹرا پارٹی الیکشن ہے. انٹرا پارٹی الیکشن جس طرح پی ٹی آئی نے کرایا, اسی طرح نون لیگ نے کرایا, اسی طرح پیپلز پارٹی نے کروایا, اسی طرح فنکشنل لیگ نے کرایا. اب اس پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کی وجہ سے الیکشن کمیشن اس نے زمین آسمان ایک کر دی. ابھی جو اتنی بڑی خرید و فروخت ہوئی ہے اس الیکشن میں, جنرل الیکشن میں, تو کہاں ہے یہ الیکشن کمیشن, کہاں سو رہی ہے؟ ہوئی ہے اس الیکشن میں, جنرل الیکشن میں, تو کہاں ہے یہ الیکشن کمیشن, کہاں سو رہی ہے؟ اس پہ بھی تو کچھ بولے. عمران خان کو سب چور کہتے ہیں, چلو ٹھیک ہے, چور ہے نا. کیا کیا ہے کوشاخانہ میں؟ کیا عمران خان سے پہلے جو لوگ آئے تھے, پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ, ان لوگوں نے کچھ نہیں لیا کوشاخانہ سے؟ ان لوگوں نے گاڑیاں نہیں لی کیا کوشاخانہ سے؟ جبکہ قانوناً وہ گاڑیاں لے ہی نہیں سکتے. تو صرف عمران خان چور ہے؟ میری نظر میں عمران خان چور نہیں ہے. میری نظر میں ہاں بیوقوفی ہو گئی ہوگی, غلطی ہوتی ہے. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ غلطی تو انسان سے ہوتی ہے. اگر عمران خان سے غلطی نہیں ہوتی تو وہ فرشتہ ہوتا. تو میری نظر میں عمران خان چور نہیں ہے. اگر عمران خان چور ہے تو پھر ہم سبھی چور ہیں انشاءاللہ تعالی. اب یہ ایک قدرتی نظام ہے, اگر سیلاب آ رہا ہے یا پانی آ رہا ہے آپ اس کا رستہ روکو گے تو پھر دوسری جگہ ہم کو ڈبائے گا. اب جو یہ 2-2.5 کروڑ نوجوان نئے ووٹ آئے وہ ایک سیلاب تھا نا.
को रोका गया तो उसके नतीजे में क्या हुआ, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आजाद उम्मीदवार मेजोरिटी में जीत गए, सबको दबा दिया उन्होंने। ये तो पीटीआई के नौजवानों ने, बच्चों ने, लड़कियों ने, औरतों ने एक कमाल करके दिखा दिया, न उसके बाद सिंबल, न किसी को निशान का पता पड़ रहा था और न फिर कोई सोच रहा था कि आजाद उम्मीदवारों को वोट मिलेंगे, लेकिन मिल गए। तो अगर किसी इस मुल्क में अगर आप इंसाफ नहीं दोगे, इज्जत नहीं दोगे, तो लोग फिर इंसाफ के लिए अलग रास्ता निकालेंगे, कानून के दायरे में रहते हुए और इज्जत से इस मसले को बाकी पार्टियों के साथ, ये हो गई, जमात इस्लामी हो गई और मजीद जो भी हमारे साथी हमारे साथ आना चाहें, हम उनसे मिलके उनके मशवरे के साथ इसको चलाएंगे। जहां तक मुझे पता है, जो मैं समझता हूं, जो ऊपर खिचड़ी बन गई है, 8-10 महीने से ज्यादा ये हुकूमतें चल रही हैं। तो खुदा के लिए जो ये देख रहे हैं हालात किस तरफ हमारे जा रहे हैं, इनको सोचना चाहिए। और ये 8-10 महीने से ज्यादा हुकूमत चलनी भी नहीं है। हो सकता है अब फौज ने सबको आजमा लिया, अब आजमाने के लिए बचा क्या है, हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए। यही जज उसको प्रोटेक्शन देंगे, यही जज इधर बैठे हुए, यही जज लीगल कवर देंगे। तो हालात अच्छे नहीं हैं। दूसरा, मेरे दोस्तों ने कहा कि हम बाइकआउट करें इलेक्शन, मैंने कहा नहीं, आप बिल्कुल लड़ें। अगर नहीं लड़ते इलेक्शन तो हम कैसे इन लोगों को एक्सपोज करेंगे? अगर कुछ दोस्तों के कहने पे हम बाइकआउट करते तो ये लोग एक्सपोज ही नहीं होते। अब इतनी बुरी तरह से एक्सपोज हो गए कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ये बदनाम हो गए। इस इलेक्शन को कौन मानेगा? क्योंकि सारे इलेक्शन फ्रॉड पे थे, रिजल्ट पहले भी हुए हुई है। इस इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में तो कहाँ है ये इलेक्शन कमीशन, कहाँ हो रही है? इस पे भी तो कुछ बोले। इमरान खान को सब चोर कहते हैं, चलो ठीक है, चोर है ना, क्या किया है कोशाखाना में? या इमरान खान से पहले जो लोग आए थे, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उन लोगों ने कुछ नहीं लिया कोशाखाना से? उन लोगों ने गाड़ियां नहीं ली क्या कोशाखाना से? जबकि कानूनन वो गाड़ियां ले ही नहीं सकते। तो सिर्फ इमरान खान चोर है? मेरी नजर में इमरान खान चोर नहीं है। मेरी नजर में हाँ, बेवकूफी हो गई होगी, गलती होती है। गलती किससे नहीं होती? गलती तो इंसान से होती है। अगर इमरान खान से गलती नहीं होती तो वो फरिश्ता होता। तो मेरी नजर में इमरान खान चोर नहीं है। अगर इमरान खान चोर है तो फिर हम सभी चोर हैं इंशाअल्लाह ताला। अब ये एक कुदरती निजाम है, अगर सैलाब आ रहा है या पानी आ रहा है, उसका रास्ता रोकोगे तो फिर दूसरी जगह हमको डुबाएगा। अब जो ये 2-2.5 करोड़ नौजवान